رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل والد محترم قبلہ صوفی غلام سرور صاحب زید مجدہ وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 17ویں سالانہ فہم دین کورس کے اہم موضوع کامل مومن کی پہچان کو بیان کرنے اور سننے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں کامل مومن بنائے اور رب ذوالجلال ہمیں یہ پیغام ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں فہم دین کورس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے اور رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں روزانہ یہ قافلہ منزل کی طرف چلتا رہا ہے اور آج اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور کل انشاءاللہ اسلام میری پہچان کے نام سے فہم دین کانفرنس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے جن لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کا تذکرہ کیا ہے انہیں کی پیروی سے ہمیں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے اور جو کامیابی کے شرائط اصول اور ضابطے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیے گئے ہیں
انہی کو پیش نظر رکھ کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رب ذوالجلال سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائیں، وعزروہ، اور آپ کی تعظیم کریں، حد درجے کی تعظیم، ونصروہ، اور آپ کے معاون بنیں، آپ کے دین کی مدد کریں، واتبعوا النور، اور وہ نور کی پیروی کریں، الذی انزل معہ، جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر انسان کی کامیابی کا راز اور مومن کے ایمان کا کمال جن وجوہ سے ذکر کیا گیا ہے، انسان کے لیے اس ایک آیت کی روشنی دنیا بھر کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے پہلے نمبر پر ایمان لائیں، اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کی بہت زیادہ تعظیم کریں، اور اس کے بعد ان کے دین کے مددگار بن جائیں، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی اتباع کریں۔ جب یہ چار شرائط پائی جائیں گی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کامل درجے کا ایمان ہے، اور جن کو کامل درجے کا اور کامیاب مومن کہا جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان یہاں موجود اس آیہ کریمہ کے اندر ذکر ہے، اور ایمان بالرسالت کے بعد یا پہلے اس مقام پر رب ذوالجلال نے ایمانیات کے لحاظ سے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں جو واضح ذکر ہے وہ ایمان بالرسالت کا۔ اس طرح نہیں ہے فالذین آمنوا باللہ وبرسولہ، بلکہ فالذین آمنوا بہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بالرسالت توحید کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی ایمان بالرسالت ہوگا تو ایمان باللہ ضرور ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو کس طرح لائے گا؟ وہ آپ کو رسول کہے گا، رسول مانے گا، تو رسول کس کا مانے گا؟ رسول وحدہ لا شریک رب کا مانے گا۔ اس بنیاد پر ایمان بالرسالت توحید کے بغیر پائی نہیں جا سکتا۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام نے ان لوگوں کی غلط فہمی کو بھی دور کر دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے محبت اور نسبت کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ بریلوی نبی کی پارٹی ہے، ہم اللہ کی پارٹی ہیں، تو قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے جو نبی کی پارٹی ہو وہی اللہ کی پارٹی بھی ہوتا ہے، چونکہ ایمان بالرسالت کا ذکر ہے اور پھر ساتھ رسالت کے آداب کا ذکر ہے۔ اس میں عزرو تعظیم، یعنی سمپل ایمان نہیں، صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ادب، احترام ہو، تعظیم ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا یا ستی سا انسان نہ جانے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، اور تعظیم بھی بڑے جاندار طریقے سے، یعنی ہر درجے کی جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم جانے، اور پھر وہ آپ کی مدد بھی کرے، آپ کے دین کے معاون بنے، آپ کے دین کے مددگار بن جائیں، آپ کی امت کے ساتھ تعاون کریں، آپ کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، آپ کے نقش قدم کو ہر طرف پھیلانے کے لیے کام کریں، آپ کی اسوہ حسنہ کا پیغام ہر طرف غالب کریں، اور ساتھ چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ واتبعوا النور، وہ اس نور کی پیروی کریں جو نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی پیروی کریں،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں کامل مومن کی جو پہچان بیان کی ہے، اس کے لحاظ سے بھی ایک خاکہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 15 ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا اگر وہ مجھے تمام سے احب الیہ، اپنی اس کے نزدیک کس کس کے والد، ولد اور ناس، بطور خاص کچھ زوات کا ذکر کیا اور پھر بالعموم ذکر کیا، یعنی جو انسان کا ایک اوپر تعلق ہے، ایک نیچے اولاد کے لحاظ سے تعلق ہے، تو اپنے والد کے مقابلے میں بھی مجھے محبوب سمجھے، اپنی اولاد کے مقابلے میں بھی مجھے محبوب سمجھے، اور پھر جمیع انسانوں کے مقابلے میں وہ مجھ سے زیادہ پیار کرے، مجھ سے زیادہ محبت کرے، تو یہ وہ انسان ہے جس کو کامل مومن کہا جا سکتا ہے۔ یہاں دو طرح کی تشریحات موجود ہیں، ایک ہے نفس ایمان کا پایا جانا اور ایک ہے ایمان کی تکمیل کا پایا جانا۔ تو نفس ایمان بھی اسی سے ہے، اور پھر ایمان کی تکمیل بھی اس وصف میں جب انسان کو عروج ملتا ہے، کمال ملتا ہے، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں واضح طور پر ہمیں یہ نصاب زندگی دے دیا گیا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور دوسری طرف والد کا حکم ہو، تو انسان کو شریعت یہ مجبور کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دے گا۔ ایک طرف اس کی اولاد کی کوئی ڈیمانڈ ہو اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو، تو کامل مومن وہی ہے، اور دوسرے لحاظ سے نفس ایمان وہاں پایا جائے گا جہاں وہ اپنی اولاد کی ڈیمانڈ کو مسترد کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو پورا کرے گا۔ ایسے ہی جمیع انسان ہے جس میں برادری ہے، اپنی قوم ہے، اپنا خاندان ہے، اپنے دوست ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، ایک ان کی ڈیمانڈ ہے، ایک ان کی چاہت ہے، ایک ان کا تقاضا ہے، اور ایک سرکار دو علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو محلے کو نہیں دیکھتا، برادری کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا، اپنے دوستوں کی رغبت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھتا ہے۔ وہ ان کے مقابلے میں سنت کو جس وقت رائج کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ انسان ہے جس کو تم صاحب ایمان اور مومن کہہ سکتے ہو۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لحاظ سے جس محبت کا تذکرہ کیا، یہ قرآن مجید برہان رشید کے اسی امر کی تشریح ہے جو آمنو کے بعد ازرو کے ساتھ جس کو بیان کیا گیا، اور اس میں انسان کی زندگی کا ایک جامع نصاب ہے۔ یہ حدیث بھی ایسی حدیث ہے کہ جس کو پوری زندگی کے لیے انسان اگر اپنے لیے مینارہ نور بنائے تو کہیں بھی اندھیرا نہیں چاہے گا، بلکہ اس حدیث شریف کی روشنی انسان کو اپنی پوری زندگی کے ہر میدان میں نظر آتی رہے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں حدیث نمبر 13، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو میں کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے جس کو دینی بھائی، ایمانی اور اسلامی بھائی سے تعبیر کیا جا سکتا کہ اس کے دل میں پوری امت کا درد موجود ہو، پوری امت کی اصلاح کا جذبہ موجود ہو، پوری امت کو راہ حق کی طرف لانے کا شوق موجود ہو کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا پڑوسی بھی نماز پڑھے، میں روزے رکھتا ہوں تو میرے محلے دار بھی روزے رکھیں، میں سچ بولتا ہوں تو میرے دوست بھی سچ بولیں، میری نگاہ پاک ہے
تو میرے ساتھ تعلق والوں کی بھی نگاہ پاک ہونی چاہیے. یعنی یہ جذبہ کہ وہ تمام لوگوں کو نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس بندے کا دین کامل نہیں ہو سکتا جو نیکی اپنے تک محدود رکھ لیتا ہے اور اوروں کو اس نیکی کی دعوت نہیں دیتا. کامل ایمان اسی کا ہوگا جو خود بھی نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کے ساتھ اوروں کے لیے نیکی کو پسند کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں جہنم سے بچوں ایسے میرا خاندان بھی جہنم سے بچ جائے, میری نسل بھی جہنم سے بچ جائے, میرے دوست بھی جہنم سے بچ جائیں, میرے شہر کے لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں. تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ مومن صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھتا, وہ پورے ماحول کو دیکھتا ہے. وہ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ چلانا چاہتا ہے, سارے لوگوں کو نیکی کا پیغام دینا چاہتا ہے اور نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے. جس وقت وہ یہ کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو کامل ایمان کی عظمت عطا فرماتا ہے. اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام, تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد, یہ تو خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. اس بنیاد پر جو اپنے لیے نیکی علم اور روشنی پسند ہے اسے اپنی قوم کے لیے پسند کرنا یہ بھی انسان کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اس کے علاوہ یعنی بھائی سے مراد اپنا حقیقی بھائی جو ہے اس کو لیا جائے تو پھر یہ حکم ہو رہا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو. اور دوسرے مقام پر یہ جو اجمالی الفاظ ہیں اس میں اب جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی پسند کرو. اس جو کے اندر ہزاروں چیزیں آ سکتی ہیں, لاکھوں چیزیں آ سکتی ہیں. جو خود کھانا چاہتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو, جو خود پہننا چاہتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو, جہاں خود بیٹھنا چاہتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو. اس طرح کی چیزیں یہ ماں کے عموم کے اندر ہزاروں آ سکتی ہیں, لیکن بطور خاص دوسرے مقام پر جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اس میں ایک چیز کا واضح طور پر ذکر ہے, جو علم تم نے خود پڑھا وہ اس کے لیے بھی پسند کرو, جو خود جانتے ہو اس کی تعلیم اسے بھی دو اور اس کو بھی اس طرح متوجہ کرو. لہذا اس بنیاد پر ایک مومن جس وقت خود پڑھ جائے تو وہ سب سے بہترین چیز جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے, وہ اپنے خاندان کے لیے بھی پسند کرے, وہ اپنی قوم کے لیے بھی پسند کرے. تو اخوت کا جو حقیقی معنی ہے اس کے لحاظ سے جو اولین ترین چیز جو اپنے بعد اپنے بھائی کے لیے جس کو پھیلانا اور دینا لازم کیا گیا وہ علم دین اور قانون شریعت اور دین متین کی معلومات ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان کے اور بھی کئی فرامین موجود ہیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع روشنی اپنی امت کو عطا فرمائی. مثال کے طور پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو مشکات شریف میں حدیث نمبر 167 ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شرح السنہ میں امام بغوی نے بھی روایت کیا ہے. اور یہ حدیث بھی اتنی جامع ہے کہ صرف ایک حدیث پوری دنیا کے لیے پوری زندگی کے لیے کافی ہے. اتنے جامع کلمات ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس میں دین دنیا اور چھوٹا بڑا حکمران عوام ہر ایک کے لیے جامع روشنی موجود ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین میں لے کے آیا ہوں. اب یہ کتنی جامع بات ہے. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ, جب تک کہ اس کی خواہش اس کے دل کی چاہت تابع نہ ہو جائے کس کے, تبعا لما جئت بہ, جو میں لے کے آیا ہوں اس کے وہ تابع نہ ہو جائے. اب سرکار کیا لے کے آئے؟ سرکار قرآن لے کے آئے, سرکار سنت لے کے آئے, اس حسنہ لے کے آئے, اپنا پورا دین لے کے آئے ہیں. تو اب یہاں پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو تو ایمان اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ یہ بندہ میرے قرآن کو سامنے رکھے, میرے دین کو سامنے رکھے, میری سنت کو, میرے فرمان کو سامنے رکھے.
اس بنیاد پر اس کو مومن اور صاحب دین کہا جائے گا۔ یہاں پر بھی دونوں امور پیش نظر، ایک ہے نفس ایمان کا پایا جانا اور ایک ہے کامل ایمان کا پایا جانا۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے حکم کے تابع نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں آغاز ایمان کا اور ایمان کا بنیادی ڈھانچہ، بنیادی حیث جو ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کا پایا جانا بھی اس سوچ میں ہے کہ انسان اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا دماغ، اپنی عقل وہ شریعت کے سامنے اس کو جھکا دے۔ جو شخص یہ کہے شریعت یہ کہتی ہے مگر میں یہ کہتا ہوں، اسلام میں یہ ہے مگر میری رائے یہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے مگر میری سوچ یہ کہہ رہی ہے، تو یہ وہ انسان ہے جس نے گویا کہ شریعت کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس واسطے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی رائے پیش کرنا، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی سوچ پیش کرنا، یہ بنیاد تھی رسوائی کی جو شیطان نے رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے اپنی رائے پیش کر دی تھی۔ اللہ نے کہا تو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ رب کے حکم سے ٹکراؤ والی جو پالیسی تھی، اس کا بانی شیطان ہے، وہ عزازیل، وہ ابلیس، اور پھر وہ آگے لوگوں کو خراب کرتا ہے۔ آج کی نام نہاد روشن خیالی، آج ایک ترقی کے گھمنڈ میں چلنے والا انسان وہ بعض اوقات اس نئی دنیا کے اس غلوطے کی بنیاد پر اس زہر میں مارا جاتا ہے کہ جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین صدیوں پہلے پیدا ہوا تھا، صدیوں پہلے سے اس کو نازل کیا اس دین کو، اور پھر بعد میں اتنے حالات آئے ہیں اور اب وہ زمانے گزر گئے، یہ زمانے اور ہیں اور لوگ پہلی باتیں کر رہے ہیں، اب دین میں کچھ تبدیلی آ جانی چاہیے، کچھ نئی زندگی بھی ہے، نئی روشنی بھی ہے، نئے حالات بھی ہیں۔ اب اس میں آ کر جو شخص دین کو مشورے دینے شروع کر دیتا ہے، اللہ کو مشورہ دینا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کو مشورہ دینا چاہتا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہی ہے کہ جو اپنی خواہش کو میرے حکم کے تابع کرتا ہے، وہ اس کی عقل کو سمجھ آئے پھر بھی مانتا ہے، عقل کو سمجھ نہ آئے پھر بھی حکم میرا ہی مانتا ہے، بات میری چلتی ہے، نظام میرا چلتا ہے، وہ اپنی سوچ میرے حکم کے سامنے نہیں رکھتا۔ تو اب نفس ایمان ہی تب پایا جائے گا، اور جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرانے والا ہے اس کا تو ایمان شروع ہی نہیں ہوگا، آگے کامل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس واسطے آغاز بھی اسی سے ہے، اور پھر جس وقت اس وصف میں بندے کو کمال حاصل ہوتا جائے گا، ایک یہ اپنے آپ کو مجبور کر کے کہتا ماننی بات ہے اور بات چونکہ سرکار کی ہے یہ ماننی ہے، اور نفس جو ہے اس کو مشکل سے منوا رہا ہے، کوشش سے اس کو جھکا رہا ہے، اور چلتے چلتے یہ ہے کہ اتنا نفس زیر ہو گیا ہے، موم ہو گیا ہے، اب اس نفس کو دبا کے شریعت کی بات نہیں منوانی پڑتی، بلکہ خود بخود یوں مانتا ہے جیسے سانس تکلف کے بغیر جاری ہے۔ اب انسانی سانس کے لیے کوئی انسان کو اگر بیمار نہ ہو تو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا کہ کیا میں بڑا مصروف ہوں کیونکہ میں سانس لے رہا ہوں۔ اب سانس تو خود بخود ایک عمل ہے جو وہ لے رہا ہے، جس وقت شریعت اس کے مزاج میں یوں داخل ہو جائے کہ جس طرح سانس لینے میں خود بخود اب فنکشنل ہو گیا ہے، اور ایسے ہی نماز، روزہ، حج، زکات، سارے احکام جو ظاہر باطن کے لحاظ سے ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لحاظ سے ہیں، ان کی ادائیگی میں اسے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا بلکہ خود بخود عادی بن گیا ہے۔ جب ایسا مقام آ جاتا ہے تو پھر اسی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے کہ جس کا آغاز اس وصف سے ہوا تھا کہ اس نے اپنی سوچ کو اپنے نبی علیہ السلام کی سوچ کے سامنے جھکا دیا تھا، اگرچہ کوشش کر کے جھکایا تھا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو منوایا تھا، لیکن چلتے چلتے اب اندر کی دنیا کی اتنی اصلاح ہو گئی ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ ہے کہ جس کو تم کامل مومن کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے، یہ مقدس ہونٹوں سے نکلنے والے مقدس الفاظ، اس میں حتی یکون ہوا ہو تب لما جئت بھی، اس کی خواہش تابع ہو جائے میرے دین کے، تابع ہو جائے میرے دین کے پیچھے پیچھے آئے، میرے دین کی پیچھے، میرے دین کی اتباع میں اس کی خواہش چلے۔ تو اب یہ انسان کتنا عزیز، عمدہ اور عظیم ہے کہ جس کی خواہش تھی انسانی خواہش، مگر اب وہ شرعی حکم کے رنگ میں رنگی گئی ہے، اس کی خواہش جو ہے وہ
نفسانی خواہش نہیں رہی، اب ایمانی تقاضا بن گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے تابع رکھتا ہے۔ اب اس میں کتنی جامعیت ہے، ایک ہے انسان کی خواہش کپڑے پہننے کے لحاظ سے، ایک ہے کھانا کھانے کے لحاظ سے، ایک ہے کوٹھی کے لحاظ سے، ایک ہے کار کے لحاظ سے، ایک ہے مجلس میں بیٹھنے کے لحاظ سے، ایک ہے بازار میں چلنے کے لحاظ سے، ایک ہے تجارت اور کاروبار کے لحاظ سے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا وہی ہے جو کپڑے بھی میرے حکم کے مطابق پہنتا ہے، آنکھ بھی میرے حکم کے مطابق کھولتا ہے، اور دکان بھی میرے حکم کے مطابق چلاتا ہے، وہ بازار میں بھی میرے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ فرمایا میں جو لے کے آیا ہوں وہ جامع دین ہے، تو میرے ماننے والوں کو کبھی تشنگی نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی مسجد کا نور تو لائے تھے مگر دکان کا نور نہیں لائے۔ دکان کا بھی ہے، کھیت کھلیان کا بھی ہے، گلی بازار کا بھی ہے، تھانے کچہری کا بھی ہے، پورا نظام حیات ہے۔ فرمایا مومن وہی ہوگا، اسے کہو گے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنی نہیں کرتا وہ میری بات کو اپنے بدن پہ نافذ کرتا ہے اور اپنے مزاج پر میری شریعت کے رنگ کو غالب کر دیتا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ تین طرح کے جو طبقے ہیں ہمارے لیے خطرناک، ایک وہ نام نہاد روشن خیالوں کا طبقہ کہ جو شریعت کو اپنی طرف موڑنا چاہتے ہیں، خود نہیں جھکنا چاہتے، خود نہیں مڑنا چاہتے، وہ شریعت کو موڑنا چاہتے ہیں۔ ایک نام نہاد ایسے لوگ جو تصوف اور طریقت کی آڑ میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہوتی ہے، طریقت اور ہوتی ہے، اور ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں اور ہمارا اپنا نصاب زندگی ہے۔ تو یہ کس قوم کے افراد ہو سکتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، مومن تب ہے اور کامل مومن تب ہے کہ جب وہ میرے دین کا پیروکار بن جائے، میری شریعت کے تابع ہو۔ جئت بہ سے مراد شریعت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا قرآن، میری شریعت، جو اس کا پیروکار ہے، اس کو کہہ سکتے ہو یہ صوفی ہے، اس کو کہہ سکتے ہو یہ سالک ہے، اس کو کہہ سکتے ہو یہ پیر طریقت ہے، اس کو کہہ سکتے ہو یہ زمانے کا مرشد ہے، اس کو کہہ سکتے ہو یہ روحانی سبق پڑھانے والا ہے اور دلوں کے میل اتارنے والا ہے۔ جو شریعت سے بغاوت کرے، شریعت سے سرکشی کرے، وہ کبھی بھی روحانیت کا علمبردار نہیں ہو سکتا، وہ ایک نئے فتنے کا بانی ہو سکتا ہے، ایک نئے فساد کا باعث ہو سکتا ہے۔ دلوں کو وہی بہار آشنا کر سکتا ہے کہ جو خود شریعت مطہرہ کا پیروکار بننے والا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں نے اعتقادی طور پر اپنے نئے نئے عقیدے گھڑ لیے، اپنی خواہش کو اپنا عقیدہ بنایا، اپنی باطل کی وحشت کو اپنا عقیدہ بنایا، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کو شریعت کا نام دیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یہ ایمان کا آغاز بھی نہیں، تکمیل کیسے ہوگی؟ رب وہی ہے مومن اور وہی ہے کمال ایمان والا کہ جو اپنی خواہش، اپنی طبیعت، اپنی انانیت، اپنی اس درندگی کو یا اپنے حرص اور لالچ کو شریعت کا نام نہیں دیتا بلکہ باطل کو میرے حکم پر جھکانے والا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو مومن بھی کہا جا سکتا ہے اور ترقی کر کے یہی کامل مومن بننے والا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے مقام پر اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے لا یؤمن احدکم والی حدیثیں اب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے لے کر کہاں تک کا امت کو سفر کرایا، بندے کا مولا سے تعلق اور بندوں کا بندوں سے تعلق، ہر چیز کو بیان کیا ہے، ہر چیز کو اپنی احادیث کا موضوع بنایا ہے، کیونکہ یہ ایسا دین ہے کہ جو صرف حجرے میں چلے کے لحاظ کا دین نہیں ہے، یہ ماحول کو دیکھتا ہے، ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے، ماحول کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور ماحول کی حاجات کے لحاظ سے بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی یؤمن جارہ بوائقہ، فرمایا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنی زیادتی سے محفوظ نہ کر دے، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تب ہوگا جس وقت وہ اپنے پڑوسی کو اپنے طرف سے ہر خدشے سے آزاد کر دے گا، اس کا پڑوسی اس کے ہر ظلم سے بچ جائے گا، اس کے پڑوسی کو اس کی ہر زیادتی سے امن مل جائے گا، اس کے پڑوسی کو اس کی ہر قسم کی حرکتوں سے مکمل طور پر اطمینان ہوگا کہ یہ بندہ مجھے کچھ نہیں کہے گا،
کسی لحاظ سے زیادتی نہیں کرے گا، کسی لحاظ سے مجھ پہ تعدی تجاوز نہیں کرے گا۔ فرمایا جس وقت پڑوسیوں کے لحاظ سے اس کا رویہ ایسا پایا جائے گا تو پھر کہہ سکتی ہو کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے ایمان بھی دیا ہے اور کامل مومن بھی بنایا ہے۔ کتنا جامع دین اسلام ہے جس میں رب کا حق اور بندوں کا حق دونوں کو ایمان کے لحاظ سے لازم کیا گیا کہ ایمان کا معیار پڑوسی کے لیول سے سمجھا جائے گا۔ پڑوسی سے پتا چلے گا کہ مومن کا مقام کیا ہے، اور پڑوسی کی گواہی پر کسی کے ایمان کا فیصلہ ہوگا، پڑوسی کے کہنے پر، پڑوسی کے تاثرات پر اس کے باطن اور اس کے نور کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس وقت کوئی بندہ اپنے پڑوسی کو اس انداز میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جو شریعت نے بتایا ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ انسان اس کا پڑوسی سے حسن سلوک، اس کو دیکھ کے تم اس کے باطن پر گواہی دے سکتے ہو، کیونکہ ایمان تو چھپی ہوئی چیز ہے، دل کی کیفیت ہے، دل کی تصدیق ہے، زبان کا اقرار ہے، لیکن اس ایمان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس ایمان کا پتہ ظاہری بدن کی حرکتوں سے چلتا ہے، ظاہری بدن کے اعمال سے چلتا ہے، ظاہری بدن کے افعال سے چلتا ہے۔ اس واسطے یہ ظاہر شریعت نے اس دل کے لیے جو دل حکمران ہے، ظاہری اعضاء اس کی رعایا ہے، رعایا کے رنگ سے حکمران کا پتہ چلتا ہے کہ وقت کا حکمران کیسے ہے۔ اس واسطے جس وقت انسان کے اعضاء شرعی کام کر رہے ہیں تو پھر پتہ چلے گا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر پڑوسیوں سے حسن سلوک کو شریعت مطہرہ نے معیار بنا دیا کہ دیکھو تم فیصلہ کرتے وقت پڑوسیوں سے پوچھو کہ فلاں انسان کیسا ہے۔ جس وقت پڑوسی اس کے حق میں اچھی گواہی دے رہے ہوں گے تو تمہارے لیے اب یہ درست ہے کہ تم بھی اس کے ایمان پر گواہی دے سکتے ہو۔ ظاہر سے ایمان کی پہچان، مومن کا پتہ ظاہری اعمال سے جو چلتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مسجد میں آتا جاتا، مسجد بنانے میں بھی، اس کو سجدوں سے سجانے میں بھی جو بندہ دلچسپی رکھتا ہے، تم اس کے ایمان پر گواہی دے سکتے ہو۔ یہ ظاہری عمل جو تھا وہ اس کے باطن کی تعبیر بن گیا، باطن کا حوالہ بن گیا اور باطن کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کے لحاظ سے انسان کی مختلف حالات ہیں جن کی وجہ سے ایمان کامل بھی ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، وہ دارین کی سعادتیں پاتا ہے۔ اس واسطے کہ ایمان کا جو لفظ ہے یہ باب افعال ہے، اس میں تادیہ والا معنی موجود ہوتا ہے۔ مومن کا معنی ہوتا ہے امن دینے والا، امن دینے والا۔ کس کو امن دینے والا؟ دو امور ہیں، ایک ہے اپنی جان کو امن دینے والا، دوسرا ہے ہر انسان کو امن دینے والا۔ اپنی جان کو امن دینے والا کیا مطلب؟ کہ اپنی جان کو جہنم سے امن دینے والا۔ کہ مومن وہ ہے جس نے وہ عادتیں اپنائی ہیں جس کی بنیاد پہ اس نے اپنے آپ کو جہنم جانے سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو امن دیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے جس نے ہر انسان کو امن دیا ہے، مطلب کیا کہ ایمان لا کر اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب میرے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ میں مومن ہوں، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لوگوں کو امن دے دیتا ہے اور اس کے لحاظ سے لوگ مامون ہوتے ہیں، لوگ اس سے ڈسے نہیں جاتے، لوگ اس سے زخمی نہیں ہوتے، بلکہ یہ مومن کا پہلا لفظ جو اپنے اوپر وہ مومن کا لفظ بول رہا ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگ مجھ سے بے خطر ہو جائیں، میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تو ہر بندے کو اپنی طرف سے امن دینے والا ہوں۔ اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک ایک جملہ پوری زندگی کے انقلاب پر مشتمل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مشکات شریف میں موجود ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اکمل مومن کون ہے؟ کامل ترین مومن، سب سے بڑے درجے کا مومن، جس کا ایمان بہت کامل درجے کا ہو۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مسلمانوں میں سے کامل ترین درجے کا مسلمان وہ ہے
جس کا خلق سب سے اچھا ہے، اخلاق کے لحاظ سے جو سب سے اچھا ہے۔ اب یہ ایمان جس میں اصل اعتقادیات ہیں، معتقدات ہیں، جن کی وجہ سے بندہ مومن بنتا ہے، چونکہ ایمان کا اصل محل دل ہے، اور دل جو ہے اس میں ایمان تصدیق کا نام ہے۔ یہ تصدیق کے خدا ایک ہے، یہ تصدیق کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعضاء کو ایمان ہی کے اندر سارے اعضاء کے احکام جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ اب فرمایا تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کا خلق سب سے اچھا ہے۔ اس بنیاد پر کتنا جامع چارٹر ہے اس دین کا کہ جس میں عبادت، معاملات، اخلاق سب کچھ اسی کے اندر آ گیا۔ یہ خلق ہے کہ جو تصوف میں جس کو مزید پروان چڑھایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر انسان کے باطن کو مزید روشن کیا جاتا ہے، اس کی اخلاق کو مزید نرم کیا جاتا ہے اور اخلاق کو استوار کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خلق کو بھی ذہن میں رکھو۔ ایک بندہ تہجد گزار ہو مگر لوگوں سے ترش چہرے سے ملتا ہے، کسی سے مسکرا کے نہیں ملتا، ہمیشہ اس کا موڈ آف رہتا ہے۔ ایک بندہ روزے دار ہے مگر جس سے بولتا ہے گالی نکال کے بولتا ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے خلق میں بیماری ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اسے بھی کامل مومن نہیں کہا جا سکتا۔ کامل مومن وہی ہوگا جو عبادت گزار بھی ہے، ساتھ وہ اس انداز کا پرہیزگار ہے کہ اس کے اخلاق میں نرمی ہے، اخلاق میں حسن ہے، اخلاق کے اندر بہتری ہے، اخلاق اس کا جو ہے وہ ٹیڑھا اخلاق نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کا اخلاق ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جامع نصاب دیتے ہوئے اپنی امت کو یہ واضح کیا کہ کوئی صرف سجدوں کے گھمنڈ میں دوسروں کو حقیر نہ جاننا شروع کر دے، اخلاق اس کا عالی ہونا چاہیے اور اخلاق کے اندر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے کہ وہ عبادت رب کی کرے، حق جو ہے وہ محلے والوں کے بھی پورے کرے، مخلوق کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے پھر اخلاق کے لحاظ سے بھی وہ اپنے اخلاق کو خوشبو والا بنائے، چمکدار بنائے، اپنے اخلاق کو عظیم بنائے۔ فرمایا یہ وہ ہے کہ جو میری امت کے لحاظ سے میں اس کے اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ جن لوگوں کو کامل ترین درجے کا ایمان عطا کرتا ہے ان لوگوں کے اندر یہ انسان ہے کہ جن کو اخلاق ایسے دیے گئے، اخلاق انہوں نے ایسے اپنائے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی خلق کا حسن بھی بالکل واضح نظر آتا ہے۔ دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس حدیث کا اگلا حصہ جو ہے اس میں یہ ہے خیارکم لنسائہم، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ اور دوسری روایت میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے زیادہ مہربان ہیں، ان کے دلوں میں نرمی ہے، ان کے حقوق پورے کرنے کے لحاظ سے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لحاظ سے۔ تو جو اخلاق کے حسن کا حکم دیا مطلب کیا بنا، باہر والوں سے بھی اخلاق اچھا ہو، گھر والوں سے بھی اخلاق اچھا ہو، اور بطور خاص نساء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لحاظ سے یعنی ازواج کے لحاظ سے بہترین ہے، تاکہ اس سے آگے کنبہ پرورش پانے والا ہے اور سب پہ اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کو بیان کرتے کرتے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، اس میں حقوق، اس میں گھر کا ماحول، باہر کا ماحول، اس میں بندے کا حق، مولا کا حق، اور چھوٹے بڑے سب کے حقوق اور اخلاق اور معاملات، اس جامع روشنی کو اسلام کی عظمتوں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ سے پوچھا گیا کہ اکمل مسلمان کون ہے، کامل ترین مومن کون ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ ہو اور ہاتھ سے بھی محفوظ ہو۔ اور میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا انداز یہ ہے اکمل المومنین، مومنوں میں سے کامل درجے کا مومن کون ہے،
کامل درجے کا ایمان کس کا ہے؟ فرمایا جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہیں، جس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ ہیں۔ اب کمال میں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کو لازمی قرار دیا گیا۔ کمال ایمان کا کیسا ہے؟ تو اس کی زبان بھی بے لگام نہیں کہ ہر وقت وہ یا کسی وقت ایسی ہو جائے کہ بلا وجہ وہ لوگوں پر اس زبان سے گالیاں نکلنا شروع ہو جائیں، سخت جملے، تنقید یا وہ بغض، حسد، غیبت اور عزت کسی کی پگڑی اچھالنا، اور اس طرح کی صورتحال مومن کی زبان کی نہیں ہوتی۔ مومن کی زبان جو ہے اس کا انداز ہے، اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، اس کی زبان سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہم گزشتہ کورس میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ حدیث شریف میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے، ہاتھ کا لفظ بعد میں استعمال کیا ہے۔ حالانکہ زبان چھوٹی سی ہے، ہاتھ بڑا ہے، زبان میں کوئی پاور نہیں ہے، ہاتھ میں بہت بڑی پاور ہے، لیکن بیان کرتے وقت زبان کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اس کی آفتیں زیادہ ہیں۔ ہاتھ اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا زبان نقصان دیتی ہے، اتنے حملے ہاتھ نہیں کرتا جتنے حملے زبان کرتی ہے۔ ہاتھ کا حملہ تب ہوگا جب اگلا قریب ہوگا، زبان کا حملہ دور بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ کے حملے کے لیے اگر دور کو چیز پہنچانی ہے تو پھر کسی آلے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے فائر کرے گا اور پھر وہ دور جا کے حملہ ہوگا، مگر زبان کسی آلے کے محتاج نہیں ہے۔ جہاں بیٹھ کے ہزاروں میل دور کسی بندے پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو حملہ کر دے گا، جس سے اگلے کو تکلیف پہنچے گی۔ اور ایسے ہی زبان سے جو وہ ہاتھ سے حملہ ہے وہ تب ہوگا جب کوئی بندہ زندہ ہے، سامنے موجود ہے اور فوت ہو جائے گا تو بڑے سے بڑا انسان بھی اب حملے سے رک جائے گا، یا شکی قلب والا ہے تو جب اگلا قبر میں چلا جائے گا اب پھر اس کا ہاتھ اس پر نہیں اٹھے گا، مگر زبان پھر بھی اٹھ جائے گی۔ زبان پھر بھی اس میں جو دنیا سے چلا گیا ہے اس پر حملہ کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ حکمتیں ہیں ایک ایک لفظ کے اندر کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ چھوٹی ہے، ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا کہ اس کے مسائل زیادہ ہیں، اور اس بات سے فرمایا تھا میں نے معراج کی رات جب جہنم کو دیکھا تو جہنم میں مجھے زبانوں کے مارے ہوئے زیادہ نظر آئے کہ جن کوئی زبانوں نے ان کو جہنمی بنایا تھا۔ زبان کفر کرتی ہے، زبان ناشکری کرتی ہے، زبان توہین رسالت کرتی ہے، زبان توہین الوہیت کرتی ہے، زبان کی وجہ سے غیبت، زبان کی وجہ سے چغل خوری، زبان کی وجہ سے کسی کے حقوق پر تجاوز۔ اس بنیاد پر فرمایا سارے اعضاء کے مارے ہوئے ان اعضاء نے جو رسوا کیا تھا وہ تھوڑی تھوڑی تعداد کے تھے، سب سے زیادہ جہنمی جس عضو کی وجہ سے جہنمی بنے ہیں وہ زبان والا عضو ہے۔ تو فرمایا مومن کو چاہیے کامل ایمان اس کا ہوگا جو اپنی زبان کے لحاظ سے، اپنے ہاتھ کے لحاظ سے اوروں کو یہ پیغام دینے والا ہے چونکہ میں مومن ہوں، میرے ہاتھ سے بھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی اور میری زبان سے بھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ برکتیں دیکھو جامع دین کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار دیکھو اپنی امت کے ساتھ، اور یہ شریعت کی جامعیت دیکھو کہ کتنے اس کے شعبہ جات اور ایمان کی بلندیاں کہاں کہاں سے نظر آ رہی ہیں۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ بھی تشنا نہیں رہنے دیا، ہر شعبے کے اندر تفصیل سے احکام دیے ہیں اور اپنی امت کو متوجہ کیا ہے کہ تم اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ یہ دین ایمان کی بلندی اور اس آیت کے نصاب کے لحاظ سے جو اختصار سے میں بات کو اب سمیٹنا چاہتا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان، ایمان کے ساتھ تعظیم، اور تعظیم کے مکمل دروس ہمارے ناموس رسالت کی حفاظت کے لحاظ سے مختلف کورسز میں ہو چکے ہیں، اور ساتھ کہا کہ ناسارو ہو دین کے مددگار بن جان۔ بعد الاسلام و غریبہ و سیعود و غریبہ فطوبى للغرباء، دین کی مدد کہ دین کے معاملات کا تعاون، دین کا حکم نافذ کرنے کے لیے کوشش، یہ نہ ہو کہ دین صرف کتابوں میں رہ جائے اور ماحول میں دنیا غالب آ جائے، شیطانی نظام غالب آ جائے، انگریز کی بات ماحول میں غالب آ جائے۔ دین کی مدد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، لوگوں تک پیغام پہنچانا، لوگوں کو آمادہ کرنا، لوگوں کو اس نظام کی برکتیں بتانا، اور یہ بتانا کہ ہمارا دین آدھا نہیں پورا دین ہے۔ پورا کس طرح ہے؟ مسجد کا بھی دین ہے، مسجد سے باہر کا بھی دین ہے، یہ جامع دین ہے۔ اس انداز میں دین کا مددگار بننا یہ بھی کامل ایمان کی علامت ہے۔ اور ساتھ قرآن مجید کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ قرآن مجید کی پیروی کرو،
قرآن مجید مسجد کی الماری میں یا گھر میں اچھے شوکیس میں اچھے سے غلاف میں رکھ کر یہ نہ سمجھو کہ ہم نے قرآن کا حق دے دیا ہے کہ قرآن کا جو حق تھا وہ پورا ہو گیا. قرآن کا حق یہ ہے کہ اس سے پوچھو کہ میں نے دن کیسے گزارنا ہے, میں نے رات کیسے گزارنی ہے, میں نے جوانی کیسے گزارنی ہے, میں نے بڑھاپا کیسے گزارنا ہے, میں نے چھوٹوں سے کیسے سلوک کرنا ہے, میں نے بڑوں کا کیسے ادب کرنا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ میں نے حکمرانی کیسے کرنی ہے یا حکمران کا حکم کیسے ماننا ہے. یہ ساری چیزیں اس قرآن میں موجود ہیں. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیض پایا تو ابن عباس کہنے لگے من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ, جس نے قرآن پڑھا, اور صرف پڑھنا کافی نہیں, اب پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں, پڑھنے سے مراد صرف حفظ نہیں, پڑھنے سے مراد اس کو جاننا ہے کہ اس میں ہے کیا کچھ, کیونکہ آگے ہے نا ثم اتبع ما فیہ, پھر اس نے عمل کیا اس پر جو اس میں ہے. عمل تب کرے گا جب اس کو معلوم ہوگا. برکتیں ناظرہ کی بھی بہت زیادہ ہیں, مقام حفظ کا بھی بہت زیادہ ہے, مگر عمل تب کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے. تو یہ مفاہیم قرآن کو جاننا, اور اس جاننا بھی آخر نہیں, کیونکہ عمل کرنا اصل مقصد ہے. تو وہ جاننے کے بعد اگر علم اپنا لپیٹ کے اپنے تک رکھ دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا, بحثیت علم قرآن پڑھتا ہے کہ میں تقریر اچھی کر لوں, میں خطبہ اچھا دے لوں, یا اس کو پڑھ کے مضمون اچھا لکھ لوں, تو یہ اس کو محض علم تک پڑھا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں پڑھے تو اس لیے کہ میں اس پہ عمل کروں اور اوروں کو عمل کی دعوت دوں. اس انداز میں جس نے قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا, ہداہ اللہ من الدلالۃ فی الدنیا ووقاہ یوم القیامۃ سوء الحساب. اس بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کر لو کہ یہ وہ انسان ہے جس کو رب ذوالجلال نے دنیا میں گمراہی سے بچا لیا ہے, آخرت میں عذاب سے بچا لیا ہے. یہ قرآن ہمارے پاس روشن کتاب موجود ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا تھا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کے ساتھ تعلق رہے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. وہ ایک قرآن ہے, دوسری سنت ہے. ایک حدیث میں ایک طرف کتاب اللہ ہے, ساتھ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. تو یہ قرآن جس کے ساتھ تعلق انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن کی ضمانت ہے, اس کی کامیابی کی دلیل ہے. آج اس قرآن کا حق مارا جا رہا ہے. آج اس قرآن کے لحاظ سے امت بے رخی کر رہی ہے الا ماشاء اللہ. آج اس قرآن کے لحاظ سے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھو ایک چھوٹا سا حاکم, ایک شہر کا, صوبے کا یا ملک کا نہیں, شہر کا ایک حاکم, اس کی طرف سے ایک چٹھی آ جاتی ہے کہ شادی ہال 9 بجے تک بند ہونے چاہیے, دکانیں 8 بجے تک بند ہونی چاہیے. اب اس چٹھی کو فوراً لوگ پڑھتے ہیں, آرڈر آ گیا ہے, اس کو عمل کرتے ہیں, اس پر عمل کو لازم سمجھتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے, یہ چھوٹا سا ایک شہر کا حکمران اس کی چٹھی تو فوراً پڑھی, فوراً سمجھی, فوراً عمل بھی کیا, اور جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اس کی چٹھی جو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کے وقت نہیں ملتا, اور پھر سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا, اور پھر سمجھ کے عمل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے لوگوں کے آرڈر آ جائیں وہ تو ہم مان لیں, اس پر پابندی کر لیں. اور جو احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ اس وقت دکانیں بند ہونی چاہیے, میری مسجدوں میں حاضری ہونی چاہیے, اس وقت جو ہے وہ کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے, میرے حکم پر روزہ ہونا چاہیے, اس وقت جو ہے وہ تمہارے جو اپنی چاہت کے انداز ہے وہ بند ہونے چاہیے. یہ میری شریعت کا تقاضا ہے کہ تم نے دیکھنا ہے تو میرے حکم کے مطابق, سننا ہے تو میرے حکم کے مطابق. یہ انداز جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی میں لانے کی, بسانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید صدیوں پہلے اترا, اس کی تازگی آج بھی موجود ہے, اس کا حسن و جمال آج بھی موجود ہے, اس کی طاقت اور برتری آج بھی موجود ہے. کمزوری آ گئی ہے تو ہمارے اندر پڑھنے میں, سمجھنے میں, سیکھنے میں اور عمل کرنے میں. اس واسطے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو شان دی ہے اور آپ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے واضح فرما دیا کہ وہی ہے ایمان والا, کامیابی والا, کہ جو یہ سارے امور کرتے ہوئے قرآن مجید
برہان رشید کی پیروی کرنے والا ہے اور حکم قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہے۔ اس مضمون کا اجمالی سا بیان میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ہمارے مختلف پروگرامز میں جو سوالات آتے رہے ان کا ایک حصہ ابھی باقی ہے، اس واسطے جو بقیہ وقت ہے میں اختصار سے ان سوالات کے جوابات دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ سلسلہ بھی مکمل ہو جائے۔ یہ پوچھا گیا کیا نہانے کے بعد بغیر کپڑے پہنے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ غسل کے بعد کپڑے پہنے بغیر وضو ہو جاتا ہے، لیکن ایسی حالت میں وہ جو وضو کے اذکار ہیں ان کی اجازت نہیں۔ جس وقت وہ ایسی جگہ کھڑا ہے کہ جو جگہ حمام ہے، غسل خانہ ہے، اس میں ایک تو اس مقام کی وجہ سے ذکر جائز نہیں کہ پڑھے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا وضو والی دعائیں پڑھے، دوسرا جس حالت میں کھڑا ہے کپڑوں کے بغیر وہ بھی اجازت نہیں دیتی، تو دو وجوہ کی بنیاد پر ذکر نہیں کر سکے گا، لیکن وضو کرنا جائز ہے اور اس وضو کی فضیلت ہوگی، اس سے نماز پڑھنا اس کے لیے یا قرآن کو ہاتھ لگانا یہ بالکل جائز ہوگا۔ یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو واجب الوجود مانے اور لائق عبادت مانے اور ساتھ اللہ کی اولاد بھی مانے تو وہ مشرک ہے یا نہیں؟ یہ اگلے دن 2.25 گھنٹے کی جو تقریر ہوئی تھی وہ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی، شاید رکا اس سے پہلے کا ہوگا، تو اس سلسلہ میں یہ بات اس دن اگرچہ کافی تفصیل سے بیان کی، مگر یہ بات رہ گئی کہ جن لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، ایک تو شرک کی وجہ ان کی یہ بنی کہ انہوں نے غیر خدا کو معبود مانا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو بیٹا مانا ہے تو عبادت کی نیت سے اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر انہیں معبود مانا ہے، معبود ماننے کی وجہ سے وہ دو میں سے ایک شرک پائے گی جو شرک کے پائے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب اس نے بیٹا مانا اللہ کا تو اس ظالم نے رب کو بھی واجب الوجود نہیں مانا، کیونکہ جو واجب الوجود ہوتا ہے اس کے بیٹے نہیں ہوتے، جو واجب الوجود ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی، واجب الوجود جو ہے اس کے واجب الوجود ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی اولاد نہیں مانی جاتی، اولاد کا جو تعلق ہے وہ حادث کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کا تعلق فانی کے ساتھ ہوتا ہے، تو جس وقت ایک طبقے نے رب کی اولاد مان لی معاذ اللہ تو انہیں رب کو ہی واجب الوجود نہیں مانا، تو پھر رب کو بھی واجب الوجود نہیں مانتے، ادھر ان کو بھی جن کو بیٹا بنایا واجب الوجود نہیں مانتے، پھر ان کو ایک جیسا آپس میں مان رہے ہیں، اس بنیاد پر بھی ان کے عقیدے میں واضح طور پر خرابی جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ اس واسطے ذہن میں رکھنا توحید یہ ہے کہ صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے اور صرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود بھی نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے ایک چیز کو نہ مانا وہ بھی مشرک ہے، دونوں کو نہ مانا وہ بھی مشرک ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مان گیا اور صرف یا مستحق عبادت مان گیا صرف، وہ بھی مشرک ہے، اور رب کے سوا اس نے کسی کے اندر دونوں شانیں مان لی وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ کا فضل ہے یہ امت توحید ہے، صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی صرف اللہ کو واجب الوجود مانتے ہیں اور صرف اللہ ہی کو مستحق عبادت ماننے والے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے میرے گھر میں افطاری کا پروگرام تھا، میں نے دوستوں کو افطار کی دعوت دی، کچھ وہابی دوست تھے جنہوں نے یہ کہہ کر افطاری نہ کی کہ ختم پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا، اس بات پر آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو اس سلسلہ میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کا کلام ختم میں پڑھا جاتا ہے، کوئی عالم پڑھے، کوئی حافظ پڑھے، کوئی قاری پڑھے، کوئی سادہ سا انسان، ہمارے عرف میں کوئی ایسا ختم نہیں ہے کہ جس میں گرنتھ پڑھی جائے، جس کے اندر کوئی کفر کی کتاب پڑھی جائے یا کوئی شیطانی نشانات پڑھے جائیں، جہاں بھی پڑھا جاتا ہے رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کا کلام بے برکتانی برکت والا ہے، یہ پڑھے تو برکت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ کھانے پر بسم اللہ پڑھو کہ پھر شیطان نہیں کھائے گا، تو مفہوم کیا بنا کہ وہ بندہ جو ختم پڑھنے سے ناراض ہو گیا ہے اس نے اپنی رشتہ داری کس کے ساتھ ثابت کر دی ہے؟ بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان بھاگ جائے، بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان اس میں شامل نہ ہو۔ شیطان اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے،
ایمان بالغیب ہے ہمارا، ہم اگرچہ دیکھتے نہیں کہ کھا رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ کھا رہا ہے، کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھے تھوڑا ہو تو زیادہ ہو جاتا ہے، تو شیطان تو کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا بھائی جس نے دعوت افطار دی تھی یہ افسوس نہ کرے اس واسطے کہ اس نے تو شرعی تقاضا پورا کیا ہے، جس نے محروم رہنا تھا وہ محروم رہ گیا۔ ایک پہلے نمبر پہ شیطان ہے جو بسم اللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، اور پھر جس کی رشتہ داری ہوتی ہے وہ بھی ختم والی چیز نہیں کھاتا، وہ بھی اس ختم کے ذریعے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ برکت والی چیز برکت والوں کو دیتا ہے۔ الطیبات للطیبین، پاکیزہ چیزیں پاکیزہ کے لیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور الخبیثات للخبیثین وہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے دوستوں کو اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ پہلے سے اہتمام ہو کہ ایسے بدبختوں کو اپنے گھر میں بلانا ہی نہیں چاہیے، یا تو پہلے ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ جو واک آؤٹ کر رہے ہیں شریعت کے کھانے سے کہ ہم نہیں کھاتے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو بسم اللہ والا کھانا کھائیں یا بسم اللہ کے علاوہ جو آیات پڑھی جائیں، ہم وہ کھانے والے نہیں ہیں، تو ایسے کو گھر میں ہی داخل نہیں کرنا چاہیے، اس واسطے کہ اللہ فرماتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اعوذ باللہ پڑھ لو تاکہ شیطان وہیں سے واپس چلا جائے۔ تو اس واسطے جب اسے گھر میں لانا جائز نہیں تو اس کے ساتھ تعلق والوں کو گھر میں بلانا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ سوال پوچھا گیا جب درود پاک پڑھا جائے تو انگوٹھے کیوں چومے جاتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث شریف بیان کرو۔ تو تفصیل سے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں کتاب لکھی، منیر العینین فی مسئلہ تقبیل الابہامین، اردو میں اس کا ترجمہ انگوٹھے چومیے۔ اس کے اندر آپ نے وہ ساری حدیثیں لکھی ہیں، مسند فردوس جو دہلوی کی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر یہ انگوٹھے چومنے کا عمل دور صحابہ میں موجود رہا، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے اس میں دلائل تفصیل سے موجود ہیں، اور کوئی دلیل اگر اور نہ بھی ہوتی جو صرف محبت کی بنیاد پر سرکار کا نام آنے پر جب ہونٹ ملے ہیں اس نے ساتھ انگوٹھے بھی ملا لیے ہیں تو پھر بھی اس پر کوئی گرفت نہیں تھی، کیونکہ یہ ایسا کوئی عمل نہیں جس سے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو یا کسی حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، محض محبت کی بنیاد پر ہمارے ریکارڈ میں صحابہ کے درجنوں ایسے عمل ہیں کہ جن میں نبی علیہ السلام نے نہ حکم فرمایا تھا نہ صحابہ نے پوچھا تھا، صحابہ نے محبت کی بنیاد پر اپنے آپ کر لیا تھا، اللہ نے اسی کو شریعت قرار دے دیا تھا۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں کہ کتنے تولے سونا اور کتنے تولے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اس کے لحاظ سے زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس دونوں مشترکہ ہوں اور نصاب یعنی کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو یہ چاندی جو ہے یہ سونے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، تو پھر اس سونے کو چاندی شمار کیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا، اب اگر 3 تولے بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، چونکہ 3 تولے سونے کی قیمت جو ہے جس وقت اس کی چاندی بنائیں گے تو وہ 52.5 تولے سے زیادہ تک پہنچ جائے گی۔ تو اب جس بنیاد پر یہ رخصت تھی وہ یہ ہے کہ چاندی ساتھ نہ ہو، چاندی 1 تولہ بھی ہوگی تو اس کی بنیاد پر سونے کو چاندی میں کنورٹ سمجھا جائے گا اور پھر اس کے مطابق زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ 7.5 تولے سے پہلے بھی اس بنیاد پر اپنے امور کو پوری طرح چھان بین کے ساتھ شرعی طور پر معاملے جو ہیں وہ مکمل کرنے چاہیے۔ یہ سوال ہے 11ویں شریف کا ختم اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ختم وغیرہ یہ کیوں دلائے جاتے ہیں؟ تو یہ ایصال ثواب ہے، اس کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے نفلی عمل انسان اگر چاہے کہ میں اس کا ثواب کسی کو دوں، خود بھی اس کو ملتا ہے اور جن کو چاہتا ہے انہیں بھی ثواب مل جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا ان اختی ناظرۃ ان تحج وانها ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی مگر وہ حج کیے بغیر فوت ہو گئی ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ حج میں کروں اور نظر ہمشیرہ کی پوری ہو جائے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ بتاؤ اگر تم پہ قرض ہوتا تم قرض ادا کرتے، ہمشیرہ کا قرض تمہارے ادا کرنے سے ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو کہنے لگے کہ ادا ہو جاتا۔ فقد دین اللہ فهو احق بالقضاء،
اگر تمہاری جیب کے نکلے ہوئے پیسے ان سے تم اپنی جیب سے لے کے قرض ادا کرو تو ہمشیرہ کا قرض ادا ہو جاتا ہے. ایسے طواف تم کرو، سعی تم کرو، احرام تم باندھو، حج تم کرو، ثواب تمہیں بھی ملے گا، نظر تمہاری ہمشیرہ کی بھی پوری ہو جائے گی. تو یہ ایصال ثواب کی بنیاد ہے جس پر یہ امور سارے سمجھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد مرد اور عورت کے سجدہ کی حالت میں فرق کیا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اور مسند ابن کثیر کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. ہماری جو سٹال پہ کتاب ہے نماز باری، اس میں بھی حدیث شریف کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے سجدے کے طریقے میں فرق بیان کیا کہ مرد سجدے کے وقت اس کا پیٹ جو ہے وہ رانوں سے جدا ہو اور اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہو اور نیچے خالی جگہ ہو، یہ مرد کی حالت ہے. اور عورت کی حالت یہ ہے کہ اس کا بدن سمٹا ہوا ہو، آپس میں ملا ہوا ہو، اور وہ اس طرح زمین کے ساتھ لپٹ کے سجدہ دے کے درمیان میں خالی جگہ موجود نہ ہو، اپنے پاؤں ایک طرف نکال کے تورک کرتی ہوئی زمین کے ساتھ چمٹ کے سجدہ دے. یہ طریقہ شریعت نے بتایا، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ مرد کے انداز اور ہے، پردے کے لحاظ سے، نماز میں ادائیگی کے وقت کے لحاظ سے جو عورت کے عورت ہونے کا تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ اس طرح زمین کے ساتھ سمٹ کے اپنے بدن کو رکھے، سمیٹ کے، اور اس انداز میں وہ سجدہ کرے. پوچھا گیا عورتیں گھر میں سر ننگا رکھ سکتی ہیں یا نہیں. تو عورتوں کا گھر میں سر ننگا رکھنا درست نہیں ہے. یعنی اگر مرد کوئی غیر محرم نہ بھی ہو گھر کے اندر پھر بھی سر ڈھانپنا لازم ہے بطور خاص. یعنی شریعت مطالعہ میں تو مردوں کو بھی ہے کہ وہ بھی ننگے سر نہ پھرے. آج تو نماز میں فیشن ہو گیا نماز ننگے سر پڑھنے کا. کل تک ان لوگوں کی فتاوا میں اس کو خلاف سنت لکھا گیا، آج اس کو ننگے سر کو شریعت بنایا. مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے سر ڈھانپ کے رکھیں، اور عورتیں تو بطور خاص ان کے لیے زیادہ اہتمام ہے، ان کے ایک ایک بال کا پردہ ہے، ایک ایک بال کا ستر ہے. اور پھر اس بنیاد پر بھی لازم ہے اگر وہ گھر میں علیحدگی میں ننگے سر کی عادت ان کو پڑ جائے گی تو پھر باہر بھی پڑے گی، پھر مردوں کے سامنے بھی پڑے گی، اور پھر ان کے لیے مشکل ہوگا اپنا سر ڈھانپنا. جبکہ وعید شدید ہے عورتوں کے لیے کہ جو ننگے سر رہتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جن عورتوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جہنم کے اندر، ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سستی کو بیان کیا کہ سر ڈھانپنے کے معاملے میں یا اپنی زندگی میں انہوں نے چونکہ پابندی نہیں کی، اس بنیاد پر ان سے ایسا کیا جا رہا ہے. تو اس امر کے پیش نظر انہیں اپنا سر علیحدگی میں بھی ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. یہ چند سوالات جن کا میرے پاس جو پہلے موجود تھے ان کا ذکر آیا. پوچھا گیا روضہ پاک کی تصویر لگانا کیسا، یعنی گنبد خضرا کی تصویر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی تصویر ہر مومن کے لیے راحت جان ہے، اور کوئی ایسا مومن کیسے ہوگا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے پیار نہ ہو اور اس گنبد خضرا کی زیارت کی تڑپ اس کے دل میں نہ ہو. یقیناً ہر مومن یہ چاہتا ہے. اسی بنیاد پر جس چیز کا انسان جس سے پیار کرتا اس کا کثرت سے ذکر بھی کرتا، تو اسی واسطے مدینہ شریف کا ذکر ہوتا ہے. اور چونکہ یہ تصویر شرعی طور پر اس میں کسی حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، وہ تو کسی جانور کی تصویر ہو جاندار کی، اس کے لحاظ سے ہے کہ گھر میں لٹکائی جائے گی تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. یہ تو وہ تصویر ہے جس کو چومنے، جس کے وہاں حاضری دینے روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور وہاں حاضری دے کے چلے جاتے ہیں. اس واسطے یہ تصویر لگانا جائز ہے، باعث اجر ہے، اور انسان مومن کے دل کے لیے راحت اور چین کا سامان ہے. پوچھا گیا ہمارے ہاں ایک پیر صاحب ہیں جو عیسائی پادریوں اور عیسائی کمیونٹی کے ساتھ خصوصی طور پر پروگرام کرتے ہیں، ان کی بیعت کا کیا حکم ہے؟ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں، ایک تو وہ مر گیا گوبر شاہی جو کہتا تھا مذہب جو بھی ہو روحانیت سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے. ان کے نزدیک اسلام کے بغیر ہی بندے کو روحانیت مل سکتی ہے. تو یہ کفریہ جملہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتاوا کے اندر باقاعدہ اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. جو بندہ یہ بات کہے کہ مذہب جو بھی رکھو، خواہ یہودی رہو، سکھ رہو، عیسائی رہو، میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں ولایت دیتا ہوں. جس شخص نے ایسا جملہ کہا وہ
پیر تو کیا مومن بھی نہیں رہا۔ اس واسطے جنہوں نے عیسائیوں یہودیوں کو بغلگیر کیا ہوا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنے جھوٹے مذہب پر قائم رہیں، ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ ہم ان کو روحانیت دیں گے، تو اس طرح کی روحانیت کا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ نہ ایسے پیروں کے پاس جانا جائز ہے، نہ بیٹھنا جائز ہے، نہ ان کی باتیں سننا جائز ہے۔ یہ دین و ملت کے لحاظ سے ان کے یہ خرافات اور ایسی حرکتیں نقصان دہ ہیں، ان لوگوں تک اصلاح کا پیغام پہنچانا لازم ہے۔ اسلام میں بینکاری کا تصور، اس سلسلے میں ہمارے پہلے جو پروگرام ہیں ان کے اندر تفصیلاً بات بیع و شراء کے مختلف امور کی ہو چکی ہے۔ بہرحال موجودہ صورتحال میں کرنٹ اکاؤنٹ کے لحاظ سے اجازت ہے کہ جس میں جتنے پیسے دیے جاتے ہیں اتنے ہی لیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی جو صورتیں لوگوں نے پیدا کی ہیں سب میں بالآخر کوئی نہ کوئی خرابی جو ہے وہ موجود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پوچھا گیا اسلام میں نئی چیز کا اضافہ بدعت ہے، تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اذان کے بعد کی دعا میں جو اضافہ کیا گیا ہے جبکہ حدیث شریف میں وہ موجود نہیں ہے تو اس واسطے یہ بدعت ہوگی۔ تو اذان کے بعد کی دعا ہم جو خود لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں لکھتے ہیں اس میں وہی جو حدیث شریف میں موجود ہے، باقی جو عام لوگوں کے یہ جو چھوٹی نماز کی کتابوں میں شائع کی جاتی ہے ورزقنا شفاعتہ کے الفاظ اس میں موجود ہیں، اس لحاظ سے اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دوسرے مقام پر اس کے سلسلے میں حدیث موجود ہے، اگرچہ اس کے لفظ وہ نہیں جو یہاں بولے جاتے ہیں لیکن مفہوم وہی ہے جو دوسری حدیث میں موجود ہے۔ اس واسطے اس دعا کے اندر کوئی ایسا جملہ نہیں داخل کیا جا رہا جو شریعت میں ناجائز ہو اور آج لوگوں نے وہ داخل کر دیا ہو۔ ہاں حسن و جمال کمال اچھا احتیاط والا طریقہ یہ ہے کہ وہی لفظ بولے جائیں جو لفظ ہمارے نبی علیہ السلام نے بولے ہیں، لیکن جو آج لوگوں کے بعد کے یاد ہے وہ الفاظ بھی شریعت کے منافی نہیں ہیں، ان کے بارے مکمل طور پر حدیث شریف موجود ہے۔ میرا پڑوسی روزے نہیں رکھتا، میں نے اسے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے تو وہ پھر بھی روزے کی پابندی نہیں کرتا، تو کیا اس سے لین دین بند کر دینا چاہیے؟ ہاں ایسے لوگوں سے مکاتا اور بائیکاٹ ضروری ہے تاکہ انہیں احساس ہو، اور اس سلسلہ میں ان پر ابلاغ کرنے کے بعد پوری طرح حق ادا کر کے کہ اس کو سمجھانے کا حق ادا کیا گیا، اس کے بعد پھر اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ عورت اگر ملازمت کرتی ہے تو کیا وہ اپنی کمائی سے اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کر سکتی ہے خاوند کی اجازت کے بغیر؟ شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اپنی کمائی سے عورت مشروط طریقے سے مدد کر سکتی ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کی، چونکہ اس میں وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ میں نے خود ملازمت کی ہے، تنخواہ میری اپنی ہے تو میں دے دوں، تو جو ملازمت کا وقت جو اس نے دیا ہے ملازمت کو وہ تو خامند کی خدمت کا وقت تھا اور خامند کے گھر کے معاملات کو سنبھالنے کا وقت تھا، اس خدمت کے وقت کو اس نے ملازمت میں استعمال کیا۔ اب ملازمت کی جو تنخواہ ہوگی تو اس میں خامند کی اجازت ضروری ہوگی، یعنی اس کی اجازت کے بعد وہ جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہے گی وہ پھر استعمال کر سکتی ہے، ورنہ جو پیچھے زوجین کے حقوق والا سبق گزرا ہے اس کے لحاظ سے اس میں تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ عورت اپنے خامند سے پوچھے بغیر کسی کو کوئی چیز نہ دے، نہ کسی رشتہ دار کو نہ کسی دوسرے کو، اور یہ جو صورتحال ہے ملازمت والی یہ من وجہ وہ تنخواہ کے اندر حصہ خامند کا بن رہا ہے اور وہ اوقات جو خامند کے لیے تھے اس کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر کے امور کے لیے وہ دوسری جگہ خرچ کیے گئے، تو اس بنیاد پر وہاں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اجازت کے ساتھ سارے امور جو ہے وہ کیے جائیں۔ عورت اپنے پیر کا ہاتھ چوم سکتی ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیر روحانی باپ ہے، تو عورت جو ہے وہ اس کے لیے جیسے عام غیر محرم مرد کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگنا حرام ہے، ایسے ہی پیر کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگنا بھی حرام ہے، یعنی اس کا جو ادب ہے یا احترام ہے یا وہ جو روحانی باپ ہے وہ اور لحاظ سے، رشتہ جو شریعت کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرید ہے کسی پیر کی
یہ شرعی طور پر رشتے کے بنیاد پر ایسے ہی ہے جیسے پیر کے علاوہ کوئی غیر محرم انسان ہو جس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے اور ایسی کوئی حرمت موجود نہیں ہے. اس بنیاد پر پیر اپنا یا استاذ اس کے لحاظ سے بھی پردے کا اہتمام مکمل ہونا چاہیے، اور جو عورت کے لیے شرائط ہیں اس کی عورت ہونے کے لحاظ سے ان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اب خود بخاری شریف میں احادیث میں موجود ہے، صحابیات کا یہ بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو بیعت میں یہ واضح کیا اور ہمارے نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگنے دیتے تھے. آپ اس انداز میں آپ نے اپنے آپ کو دور رکھا. اب کروڑوں پیر میرے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، ان کا تقدس نیچے ہے. سرکار کی ذات کا تقوی، طہارت، پرہیزگاری اور حق سرکار کا اور امتی پر جو سرکار کے کرم ہیں اور جو آپس میں تعلق ہے، اس پیری مریدی کے تعلق سے کتنا اونچا، مقدس اور اعلیٰ تعلق ہے، وہاں بھی اس چیز کی پابندی کی گئی. اس بات سے اگر کوئی شخص اس ہیلے سے کہ پیر باپ ہوتا ہے کرتا ہے تو یہ شریعت سے غداری ہے، جہالت ہے، سرکشی ہے. شریعت میں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے دونوں کا بدن کل جہنم میں جلے گا، کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے جب بے حجاب انسان کا بدن کسی عورت کے ساتھ جو غیر محرم ہے مس ہوتا ہے تو یہ دونوں جسم جو ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ تیار ہے کہ یہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ان کو ایسی سزا ملے گی. ذمیوں کے حقوق کے لحاظ سے پوچھا گیا تو اس کی وضاحت ہمارا پورا سبق ہے. ذمیوں کی ذمہ داریاں اور حقوق ان میں تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ چند رکاجات تھے جن کے جواب دیے. اب انشاءاللہ قافلہ منزل تک پہنچنے والا ہے. کل محبتوں سے، عقیدت، ارادت اور عشق سے قافلے انشاءاللہ بھٹی میرج حال کی طرف چلیں گے. ہلکا ذکر، خطاب، دعا اور یہ سارے امور ہوں گے. دوسرے دوستوں تک بھی یہ دعوت پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا